اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آیت نمبر 68 سے شروع ہو رہا ہے آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویختار، اور وہ پسند کرتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ مَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ما يعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ایک معبود ہی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے فرما روائی اور حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا تم دیکھو کہ ان جعل اللہ، کہ اگر اللہ تم پر رات کو کر دے ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی کو لے آئے۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم دیکھو کہ بھلا تم دیکھو تو صحیح کہ جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ دائمی تمہارے اوپر دن کو کر دے قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے کہ تسکنون فیہ، تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ومن رحمتہ، اور اسی کی رحمت میں سے ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار، اس نے بنایا ہے رات کو اور دن کو تمہارے لیے۔ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَمَا يَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن کی جب وہ پکارے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اَيْنَ شُرَكَا، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم گمان کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا۔ وَقُلْنَا، ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، تم لے کر آؤ دلیل کو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، بس وہ جان لیں گے کہ ان الحق للہ، کہ حق اور سچی بات صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی وہ ان سے گم ہو جائیں گی۔ اس سے آگے پھر قارون کا واقعہ انشاءاللہ کل شروع ہوگا۔ جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں،
جیسے پیچھے چونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے سورہ قصص کے دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی نبوت پر ہی اعتراض کا جواب تھا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت پہ بھی اعتراض کا جواب ہے، اور اسی کی دوسری توجہ شریعت کے اوپر اعتراض کا جواب بھی ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، مشرکین مکہ اور کفار اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر کسی دولت مند آدمی کو کیوں نہیں بنا دیا، کسی سردار کو کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے، اس کی مرضی، جس کو وہ چاہے نبی بنائے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، تمہارے لیے اس میں اختیار ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے دوسری توجہ اور دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ یختار کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جس حکم کو مناسب سمجھتا ہے وہ دیتا ہے۔ یعنی یختار کا تعلق شریعت سے بھی بعض مفسرین اس طرف گئے۔ دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے یختار کے لفظ کو مجمل لے کر آئے ہیں، دونوں ہی احتمالات موجود ہیں۔ پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اوپر اعتراض کا جواب دیا، اور دوسری صورت میں دین کے احکامات میں اعتراض کا جواب دے دیا کہ اللہ کسی حکم کو اگر نافذ کرتے ہیں تو اللہ جس حکم کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کر دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں اپنے مخلوق کے لیے۔ اور اس حکم کے جو شریعت کے حکم کا نفاذ ہے کہ کون سا حکم نافذ ہونا ہے، اس میں بندوں کو اختیار نہیں، مرضی اللہ کی ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور اللہ کی ذات ان تمام شرک کرنے والوں سے پاک ہے جن کو وہ شریک کرتے ہیں اس احکام کے نفاذ کے اندر، یا اللہ کی ذات کے ساتھ، یا اللہ کی صفات خاصہ کے ساتھ۔ ربک یعلم ما تکن صدورہم ما یعلنون، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں کے اندر چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سینوں کے بھید جاننے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں ہم یہ اعتقاد نہیں کر سکتے کہ وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر کشفاً کسی بات کو کھول دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی، اللہ جو کھولنا چاہیں کھولیں، اللہ نہ کھولنا چاہیں نہ کھولیں، جتنی بات کھولنا چاہیں کھول دیں، لیکن کوئی اللہ کا ولی اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب نہیں عطا فرمایا کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں جان لیں، جو اللہ بتاتا ہے بتلاتا ہے وہی اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو دلوں کے جو بھید ہیں اور سینوں کے جو بھید ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جاننے والا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کی ذات تنہا معبود ہے، اسی کے لیے حمد ہے فی الاولیٰ، اس دنیا کے اندر بھی اور اس آخرت کے اندر بھی۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اور اسی کی طرف ساری حاکمیت اور بادشاہت لوٹتی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ نے اس اگلی آیت میں اپنی بادشاہت کے حوالے سے ایسی دلیل دی کہ بڑے سے بڑا دہریہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا ایک مظہر ظاہر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم دیکھو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کو طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو لے کر آئے؟
اور آپ یہ نوٹ کیجیے گا کہ سورہ نمل جو اس سے پچھلی صورت ہے اس میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی الوہیت کے حوالے سے اس چیلنج کو کئی آیات میں ذکر کیا، الہم اللہ، اور یہاں پہ بھی اللہ جل شانہ نے من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ جو رات تمہارے اوپر اگر ساری رہے تو دن کو لے آئے، اور اس کے برعکس بھی۔ اب اس کا ایک مظہر ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا قیامت تک کے لیے۔ وہ مظہر کیا ہے؟ دنیا کے 2 خطے ایسے ہیں جہاں 6 ماہ دن رہتا ہے اور 6 ماہ رات رہتی ہے۔ یہ 2 خطے کہاں پہ ہیں؟ نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ جس وقت نارتھ پول میں 6 ماہ رات کے چل رہے ہوتے ہیں اس وقت ساؤتھ پول میں دن کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت ساؤتھ پول میں رات کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نارتھ پول میں دن رہتا ہے، وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جاتا ہے نیچے اور پھر دوبارہ۔ وہ ممالک جو نارتھ پول کے قریب ہے جیسے ناروے ہے، تو وہاں پہ بھی کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، بس اس طرح سے جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، شام کے وقت میں ایک روشنی پھیلی ہوتی ہے، بس یہی رات ہے، رات کا اندھیرا طاری ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس وقت طلوع اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو اب ساری دنیا اکٹھی ہو کر کیا اس کو تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا دہریہ کیا اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مظہر دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ اچھا تم بڑے دعوے کرتے ہو، اس کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ انسان کے بس میں ہی نہیں کو تبدیل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو زاویہ رکھا ہے 23.5 ڈگری پہ جو دنیا ٹلٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب یہ زاویہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ چینج کرے، تو کس نے کیا ہوا؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اعتراف کروا رہے ہیں بندے سے کہ بھائی جس ذات نے یہ نظام رکھا ہوا ہے اس ذات کو پہچانو اور اس کو ایک مانو، اور اسی کا وہ مظہر بھی ہوگا کہ جب دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ دل کو طویل کر دیں گے۔ چنانچہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا۔ اب جب دن سال کے برابر ہوگا تو رات نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو فرمایا تم اندازہ کر کے پڑھو گے، یعنی جس طرح سے جن اوقات میں تم پہلے نمازیں جس طرح سے پڑھا کرتے تو اسی اوقات میں نمازیں پڑھا کرو گے، حالانکہ سورج موجود ہوگا، ہمیشہ پڑھیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ سے ان علاقوں کا حکم نکل آیا کہ جہاں پہ اب جیسے میں نے کہا نارتھ پول میں 6 ماہ سورج ہی ہے، تو وہ لوگ کیا عشاء نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ فقہائے کرام نے ان کے حوالے سے نمازوں کے اوقات کے لحاظ سے 2-3 آرائیں آتی ہیں کہ وہ لوگ وہ علاقے کہ جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا تو وہ نمازوں کے اوقات کس طرح سے نکالیں گے اور کس طرح سے کریں گے۔ اس میں سب سے معتدل اور بہتر رائے تو یہ ہے کہ قریب ترین علاقہ دیکھ لیں گے، اس قریب ترین علاقے کے اندر جہاں پہ نمازوں کا اوقات یا سورج غروب اور عشاء کا ہو رہا ہے تو اسی کا اعتبار کر کے وہ لوگ پڑھیں گے نمازیں۔ اور بھی اس میں اقوال ہیں، یہ سب سے سہولت والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے الہ ہونے کے حوالے سے کہ دن اور رات کو لے کر آنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی اللہ نے زمین کو اپنے محور کے گرد گھمایا ہوا ہے کہ دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین کو اپنے محور کے گرد گھمایا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی انسان کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر انسان اللہ کو کیوں نہیں پہچانتا؟
تو یہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے خالق ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ساتھ میں اسی طرح رات کے والے سے فرمایا کہ اگر دیکھو تمہارے اوپر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو رات کو لے کر آئے کہ تذکرون فیہ، کہ تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اسی سکون کو پھر اللہ نے دوبارہ ذکر کیا کہ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ۔ سکون کا تعلق لیل سے ہے اور فضل کو تلاش کرنے کا تعلق نہار دن سے ہے۔ انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے ریسپیکٹیولی، یعنی کسی چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے تو پھر اسی کے مناسب، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ لفظ نشر مرتب، اس کو انگلش میں یعنی اسی لحاظ سے جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے، اسی کے لحاظ سے کہ پہلی تقسیم پہلے کے لیے، دوسری تقسیم دوسرے کے لیے۔ تو یہاں پہ لیل کا تعلق سکون سے ہے اور رات کا تعلق سکون سے ہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا تعلق دن سے ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر سکون کو 2 دفعہ یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رات کے حوالے سے سکون کو جو یہاں ذکر فرمایا اور دن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے فضل کو تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ خالق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ نے مخلوق میں کیا رکھا ہے۔ سائنس بعض باتوں میں تحقیق کر کے اب پہنچتی ہے، تو جو اب پہنچتی ہے سائنس تو وہ گویا کہ اس کا وہ معنی واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو 14 سال پہلے بتا دیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سکون کے ساتھ رات کو کیوں جوڑا ہے اور لام کہ استعمال فرمایا لتسکن، تاکہ تم یعنی وجہ بیان کرنے کی، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے سکون کو کیوں ذکر فرمایا، یہ ایک سوال اب پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بڑا ہی عجیب ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تفسیر کوئی سائنس کے لحاظ سے کر رہے ہیں، سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ سائنس قرآن کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں۔ سائنس کی کوئی بات اگر قرآن کے مطابق میں ہے تو ہم تو پھر اس کو بیان کر دیں گے، لیکن قرآن اپنی تفسیر کے اندر سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں وہ باتیں جو بدیہی ہیں، ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل بدیہی کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے سورج کا نکلنا، ایک اس کی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں کہ سورج کا وجود ہے، ایک بدیہی ہر بندے کو نظر آ رہا ہے۔ تو بعض باتیں انسان کے جسم کے اندر ایسی ہیں کہ جو طبی لحاظ سے بدیہی بن چکی ہوئی ہیں، انسان کی اس بنیادوں کے اوپر سرجری ہوتی ہے، انسان کی اس بنیادوں کے اوپر آپریشنز ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ کمن بدیہی سا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے پینل گلینڈ۔ یہ پینل گلینڈ ہے، کیا کرتا ہے یہ ایک ہارمون سکریٹ کرتا ہے، نکالتا ہے، جس کا نام ہے میلاٹونن۔ اب یہ میلاٹونن ہارمون جو ہمارے جسم میں پیدا کب ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہی رات کے وقت میں ہوتا ہے، یہ دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ رات کو بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے، دن کو سوئیں گے، تو آپ کے جسم میں یہ میلاٹونن نہیں پیدا ہوگا۔ اب نشر سے پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا میں رات کو نہیں سوؤں گا، اب اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے یہ جو پینل گلینڈ ہے، یہ کام ہی اس وقت کرتا ہے جب رات کا اندھیرا طاری ہوتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں بھی جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو پھر یہ کام کرتا ہے۔
اچھا اب اس کے کام کرنے کے کیا فائدے ہیں، یعنی کام کیا کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر؟ یہ بہت کچھ کام کرتا ہے. ہمارے جسم کے اندر جو کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے نا، یہ ہارمون اس ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرتا ہے. نمبر 1، سب سے زیادہ اثر اس ہارمون کا یہ ہے کہ جو ہماری قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے، اس کو یہ ہارمون مضبوط کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے. چنانچہ جب رات کو ہم گہری نیند سوتے ہیں تو یہ ہارمون جسم میں موجود زہریلے مادے جو ہوتے ہیں، جو فری ریڈیکلز کہلاتے ہیں، ان کا یہ خاتمہ کرتا ہے. بیماریوں سے لڑنے والے جو ہمارے جسم کے خلیات ہوتے ہیں ان کو متحرک کرتا ہے. پھر اس ہارمون کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت سے بھی ہے. مثلاً اگر یہ میلاٹونن اگر آپ کے اندر نہیں نکل رہا تو اس میں آپ میں چڑچڑاپن آئے گا، جلدی غصے میں آ جایا کریں گے. اسی طرح سے یہ جو میلاٹونن ہوتا ہے، یہ میں نے کہا کہ جو سیلز آپ کے ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں، خلیات ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مرمت بھی کرتا ہے. پھر یہ میلاٹونن جو ہے یہ کینسر سے بچاؤ کے اندر بھی جسم میں رسولی کی نشو و نما کو روکتا ہے، اور جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر یہی میلاٹونن ایک اور بھی کام کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے جسم میں 2 طرح کی چربی ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے وائٹ فیٹ اور ایک کہلاتی ہے براؤن فیٹ. اب وائٹ فیٹ جو ہوتی ہے وہ توانائی کو محفوظ کرتی ہے اور اس سے وزن بڑھتا ہے، جبکہ براؤن فیٹ جو ہوتی ہے یہ کیلوریز کو برن کرتی ہے، اس کو جلانے میں مدد دیتی ہے. میلاٹونن کیا کرتا ہے کہ یہ جو براؤن فیٹ ہے نا، اس کو مقدار کو بڑھاتا ہے. یعنی اگر آپ رات کو نہیں سو رہے تو آپ کا وزن گرنے کے اندر معاونت یہ ایک عمل ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رات سونے سے آپ پتلے ہو جائیں گے، آپ کو باقی چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی، باقی چیزیں بھی احتیاط کرنی پڑیں گی، لیکن یہ بھی اس کا ایک کام ہے. پھر اسی طرح سے یہ میلاٹونن انسولین سینسٹیوٹی کو بھی بہتر بناتا ہے. انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہوتی ہے تو آپ کا شوگر لیول گرتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ میلاٹونن کم اگر پیدا ہو تو جسم میں گھریلن نام کا ہارمون جو بڑھ جاتا ہے، جو ہمیں بھوک لگاتا ہے، اور لیپٹن نام کا ہارمون کم ہو جاتا ہے جو پیٹ بھرنے کا احساس لاتا ہے. تو میلاٹونن کی جو صحیح مقدار ہوتی ہے، ان دونوں کے اندر توازن پیدا کرتی ہیں، جس سے آپ کو بے وقت کی جو بھوک ہوتی ہے، کریونگ ہوتی ہے، وہ نہیں لگتی. پھر یہی میلاٹونن جو ہے وہ آپ کے جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے. موٹاپے کی بڑی وجہ جسم کی اندرونی سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ میلاٹونن چونکہ اس کو بھی کم کرتا ہے. اور یہ میلاٹونن کا اگلی بات کیا ہے؟ رات کو یہ پیدا تب ہوتا ہے جب آپ سونے کی لیٹیں اور اندھیرا ہو کمرے میں. کمرے میں روشنی ہو تب بھی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر جو موبائل کی اسکرین ہے نا، چاہے موبائل کی اسکرین ہے، چاہے ٹی وی کی اسکرین ہے، چاہے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے، وہ بھی اس میلاٹونن، اس کی جو بلیو لائٹ ہے لیپ ٹاپ کی، موبائل کی، وہ بھی اس میلاٹونن کو پروڈیوس ہونے سے روکتی ہے. چنانچہ سونے سے اگر آپ پہلے موبائل استعمال کر کے سو رہے ہیں نا، تو آپ کا یہ میلاٹونن کی پروڈکشن بہت کم ہوگی. اس لیے سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل کو سائڈ پہ کر دیں، اسکرین کو سائڈ پہ کر دیں. اب اللہ تو خالق ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر کیا رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے دیکھے تاکیداً 2 جگہ ارشاد فرما دیا کہ رات کو ہم نے سکون کا باعث بنایا ہے. یہ سکون تبھی حاصل ہوگا جب میلاٹونن پیدا ہوگا. آپ کا سکون رات کو، دن کو سوئیں گے، نیند تو پوری ہو جائے گی، لیکن دن کی سکون آپ کو میلاٹونن نہیں پیدا کر پاتی. روشنی ہوتی ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے، ہمارے اندر، اس کو میڈیکلی کہتے ہیں کہ یہی میلاٹونن ایک اور بھی کام کرتا ہوتا ہے کہ یہ
جو بایولوجیکل کلاک ہے ہمارے جسم کے اندر، سرکارڈین ردم، اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جسم کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہارے سونے کا وقت ہو گیا، سو جاؤ۔ تو دیکھیں کتنے ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اس رات کے سونے، اب اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ وہ تو عشاء کے بعد سونے کی ہے، اور چراغ بجھانے کا فرمایا گیا ہے کہ چراغ بجھا دو سونے سے پہلے۔ ایک تو خیر آگ کے والے پاس، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، بھی کمرے میں روشنی ہوگی اس طرح سے تو یہ میلاٹونن آپ کا نہیں اس طرح پیدا ہوتا۔ چنانچہ آپ خود بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھیں کہ رات کی جو نیند سکون دیتی ہے وہ دن کی نیند نہیں کبھی سکون دیتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، بعض جابز ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ شفٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹرز حضرات نا، وہ ایک دو ہفتے بعد شفٹ چینج کر دیتے ہیں، مستقل رات کی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ مستقل رات کی ہوگی آپ کے اندر میلاٹونن مستقل پروڈیوس نہیں ہوگا، آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوگی، آپ جلدی جلدی بیمار ہوں گے، آپ میں انفیکشن بار بار ہوگی، آپ کا جسم بیماریوں سے لڑ نہیں سکے گا۔ تو وہ شفٹنگ چینج کرنے کا پروسیجر اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے بھی نا، تو ایک دو ہفتے چلو کام چلا لیا اس نے، تو اب دوبارہ اگلی شفٹ کے اندر روٹین دن کی ڈیوٹی پہ آ جائے تاکہ وہ اس کا ایک نارمل ہو جائے، رات کی نیند لے سکے۔ تو اسی لیے ایک ریورسیبل ایک سائیکل میں چلایا جاتا ہے تمام ہاسپٹلز میں یا تمام جابس میں نا، اسی لیے سائیکل میں چلایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی جاب میں یا سائیکل میں نہیں چل رہا، مستقل رات کا ہی چل رہا ہے، تو پھر یہ ایک صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے کہ رات کی نیند نہ ملے۔ پھر ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ کم از کم مغرب کے بعد پھر، یا کم از کم مطلب رات میں کسی حصے کے اندر وہ سو ضرور جائیں اندھیرا کر کے، تاکہ ان کے اندر یہ پیدا ہو سکے۔ یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، قیامت کے دن اللہ پکاریں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے۔ اللہ خالق، اس نے ہر انسان کے اندر ایسے ایسے ٹھیک ٹھیک اعضاء کو پیدا فرمایا، کیسے اس کے ذات کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے جس نے ہر انسان کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، کائنات کو، دنیا کا نظام۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے، بڑے سے بڑا دہریہ آ جائے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، اچھا بھائی تم چلو یہ دنیا کا یہ ڈگری خود بخود ہوئی ہے نا، چلو زور لگاؤ اس کو خود بخود ہونے کے اوپر، 23.5 سے 23.4 کر دو، تم اس کو 23.6 کر کے دکھا دو، یا یہ نارتھ پول کے اوپر جو دن ہے 6 منتھس، اس کو ذرا چینج تو کر دو کسی طرح سے، کوئی تجربہ کر کے دکھا دو دنیا کو۔ لا الہ الا انت سبحانک ونزعنا من کل امت شہیدا، اور ہم قیامت کے دن نکال کے لے کر آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ کو۔ یہ گواہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں کہ اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجے، ان کو گواہی دینے کے لیے اس امت کے والے سے بلائیں گے، اور اپنی امت پہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک دین کا پیغام پہنچا دیا۔ فقلنا ہاتوا برہانکم، ہم یہ کہیں گے کہ تم دلیل لے کر آؤ، تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے وہ سب دلائل اور سب باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ وہ چوتھا کلام ہے، جیسے اللہ نے کل 3 کلاموں کا ذکر فرمایا تھا قیامت کے دن، یہ چوتھا کلام ہے۔ آیت مبارکہ میں ہم نکات کی طرف دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلا نقطہ اور پہلو کہ رب یخلق ما یشاء و یختار، اللہ اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ میں پہلا نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق پر کبھی بھی اعتراض نہ کریں۔ انسان اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کس طرح سے کرتا ہے؟ جب وہ دوسروں کے اندر عیب نکالتا ہے، مثلا فلاں کی تو ناک ایسی، فلاں کا تو رنگ ایسا، فلاں کا تو قد ایسا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک انتہائی بیہودہ قسم کا مذاق شروع ہوا ہے نا، دوسرے کے اوپر جگت لگانے کا، اور جگت بازی کے اندر کیا کیا کہ جی دوسرے کی شکل کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو یہ مذاق ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَہ کے تحت داخل ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے تحت داخل ہے۔ جیسے کہہ دیا فلاں کی شکل تو ایسے جیسے، اب کوئی تشبیہ دے کے مذاق ہنسانے کے لیے، اس طرح سے ہنسانا انتہائی بیہودہ مذاق ہے۔ ہر ایک کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ نے بہترین تخلیق کی ہے، تو انسان کا کسی کے اوپر عیب لگانا، اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو ضرور بے ضرور یہ حکم کروں گا، تو یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ، یہ تبدیل کریں گے جو آپ نے پیدا کیا نا، تخلیق جو اللہ نے تخلیق کیا، اس میں تغییر تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو تغییر لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کو بدلنا وہ حرام۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا جی مجھے لگتا ہے کہ میری ناک اگر اٹھی ہوئی ہو زیادہ خوبصورت لگے گی، اب وہ جا کے پلاسٹک سرجری کروا رہا ہے۔ یہ پلاسٹک سرجری درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ اچھا جی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ہونٹ اگر باریک ہو جائے نا، کوئی خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ جی میرے ہونٹ اگر باریک ہو جائیں زیادہ خوبصورت لگیں گے، یا میرے ہونٹ زیادہ موٹے ہو زیادہ خوبصورت لگیں گے، یا میرے گال زیادہ اٹھے ہوئے ہوں زیادہ وہ اچھے لگیں گے۔ یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ کاسمیٹک سرجری درست نہیں ہے، نہ ایسے ڈاکٹر کے لیے کرنا درست، نہ کروانا درست۔ بھووں کا ہمیں اس کا بتاتا ہوں۔ بھووں کی تفصیل یہ ہے، اگر تو کسی خاتون کی یا کسی مرد کی بھویں غیر معمولی طور پر اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ باعث عیب ہے، یعنی عام طور پہ خواتین کی اتنی معتاد نہیں ہوتی یا مردوں کی اتنی معتاد نہیں ہوتی، غیر معمولی طور پہ بڑی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ ازالہ عیب کی نیت سے، کیونکہ وہ عیب بن ہے اس کے حق میں، تو جیسے ایسا ہی جیسے کسی کی 6 انگلیاں ہوں تو اس کے لیے درست ہے نا آپریشن کرا کے 6ٹھی انگلی کو نکلوا دے، وہ عیب ہے نا۔ اور یہ جو عیب ہوتا ہے یہ ابتلاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اس کو صحیح نہیں بنا سکتے تھے، اللہ 100% صحیح بنا سکتے ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہوتی ہے، اور آزمائش کئی دفعہ والدین کی ہوتی ہے، کئی دفعہ بندے کی ہوتی ہے، کئی دفعہ والدین کی ہوتی ہے۔ بچے جو چھوٹے بیمار ہوتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں نا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ امتحان ہوتا ہے والدین کا۔ تو اگر تو غیر معمولی طور پہ بڑھے ہوئے ہیں تو صرف ازالہ عیب کے نیت سے اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے، نارمل کیا جا سکتا ہے، مگر فیشن کے طور پہ بنانا وہ جائز نہیں ہے، چاہے بیوی شوہر کے لیے بنائے یا شوہر بیوی کے لیے، فیشن کے طور پر، صرف خوبصورتی کے طور پر، یعنی آپ اس کو صرف نارمل کر سکتے ہیں، لیکن نارمل سے بڑھ کر آپ اس کو شیپ دینا چاہیں فیشن کے طور پر، وہ جائز نہیں، وہ بھی صرف اس کے حق میں جس کے اندر غیر معمولی طور پہ ہو۔ ہاں البتہ جیسے میں نے کہا نا کہ ازالہ عیب ایک الگ چیز ہوتی ہے، مثلا کوئی خاتون ہے اس کی مونچھوں کی جگہ پہ بال آ جائیں یا ٹھوری کے اوپر بال آ جائیں تو یہ خاتون کے حق میں عیب ہے، تو وہ ازالہ عیب کرنا مستحب ہے وہاں پہ۔ یہی حکم باقی جو جسم کے بال ہوتے ہیں، جیسے کسی خاتون کے بازو پہ بہت بال ہو
تو وہ ان کو صاف کر سکتی ہے. بس یہ شرط یہ ہے کہ جو ایک خاتون کا دوسری خاتون سے جو پردہ ہوتا ہے نا، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا پردہ ہے. یعنی جس طرح سے ایک مرد کا دوسرے مرد سے پردہ ہے، ایک ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ہے، سطر کی حد ہے، تو ایک خاتون کا دوسری خاتون سے بھی پردہ اتنا ہی ہے، بشرطے ایک خاتون مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو. تو کسی کی خلقت کے اوپر اعتراض کرنا درست نہیں. ربک یخلق ما یشاء. دوسرا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اندر کوئی کمی رکھی ہوتی ہے نا، مثلا کوئی بچی ہے، اس کی رنگت صاف نہیں ہے، تو ایسی تمام بچیاں وہ یہ سوچتی، اگر سوچیں کہ یہ اللہ نے ہماری رنگت صاف نہیں رکھی، تو یہ ذہن میں رکھیں اللہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو کسی جگہ کوئی کمی رکھ دیتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ اگر حسن دیتے ہیں نا، تو اللہ اس کی عقل میں کمی رکھ دیتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی اور نعمت دیتے ہیں تو کسی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں. یہ دنیا ہے. یہاں پہ ہر شخص کے ساتھ کانٹے ملیں گے آپ کو. گلاب کے پھول اللہ نے پیدا کیا تو گلاب کے پھول کے ساتھ اللہ نے کانٹے بھی پیدا کیے ہیں. انسان کانٹوں کو دیکھے تو غلط منفی سوچ ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھول بھی ہوتے ہیں. اگر کسی کی رنگت، کسی بچی کی، کسی لڑکے کی رنگت صاف نہیں ہے، تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی زندگی میں کوئی اور نعمت ضرور دیتے ہیں جو دوسرے کو نہیں دی ہوتی اللہ نے. انسان ناشکر ہے، انسان اسی کو لے کے بیٹھا رہتا ہے. بسا اوقات ایسی بچیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکل کے اندر ان کو نعمت عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ شوہر کی محبت چھین لیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچی ایسی ہوتی ہے نارمل شکل کی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شوہر کی محبت عطا کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی کو شوہر کی محبت نہیں ملتی، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے، پکی بات ہے. کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں. سب کو سب نعمتیں اس لیے نہیں دیتے کیونکہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. جنت میں ہے سب نعمتیں، جنت میں کوئی عیب نہیں. جنت میں ہر نعمت وافر مقدار میں جو چاہو. دنیا میں ایسا نہیں. تو کسی سے اللہ کوئی نعمت لیتے ہیں تو یہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے کوئی انسان توجہ نہیں کرتا نا. ناشکرہ ہے انسان کا صحیح سالم ہونا. دیکھیں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کسی بالفرض، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچی ہے، اس کو بالفرض اللہ تعالیٰ نے رنگت میں کمی دی، لیکن اللہ نے اس کو ذہانت انتہائی دے دی ہے، تو یہ نعمت نہیں اس کو اللہ نے دی. دوسری طرف ایک بچی ایسی ہے کہ جس کو شکل و صورت اچھی دی ہے، انتہائی بیوقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، دیتے سب کو ہیں. انسان ناشکر ہے، وہ نا کمیوں کی طرف ہی رہتا ہے، کمیوں کو دیکھ کر رونا روتا رہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا. ربک یخلق ما یشاء و یختار. آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور وہ چن لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس چننے کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، اللہ وہ حکم نازل کرتے ہیں. اس میں نقطہ اور پہلو اس معنی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ شریعت کا ہر حکم انسان کے لیے بہترین ہے. انسان کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن بہتری شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے میں ہی ہے. بالکل اسی طرح سے
کہ جیسے یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ ہر وہ طریقہ جو سب سے خوبصورت تھا اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہر سنت میں حسن ہی حسن ہے۔ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کبھی احساس کمتری کا پاس پھٹکنے بھی نہ دیں، فخریہ سنت کو اپنائیں، یہ سب سے بہترین اور حسین طریقہ ہے۔ اس سے خوبصورت طریقہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرماتے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا حسین ہے، ہر عمل سب سے حسین ہے۔ سنت کو اپنا کر آپ سب سے خوبصورت لگیں گے، اور سنت سے جتنے ہٹے ہوں گے بدصورت ہیں۔ حسن سنت میں ہے، تو حسن شریعت میں ہے۔ شریعت کے ہر حکم میں خیر ہے، بہتری ہے، جو اللہ نے چاہا اللہ نے وہ اس حکم کو نازل فرمایا۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ، اسی میں اگلا نقطہ اور پہلو کیا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک عجیب استنباط کیا ہے۔ وہ کیا استنباط کیا ہے، وہ قاعدہ یہ اس سے اخذ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی اس تفسیر سے، کہ کسی بھی مقام، کسی بھی شخص کی جو فضیلت ہے اس کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل سے اس پہ کلام کیا ہے، میں ملخصاً عرض کر رہا ہوں کہ ان مثال دی کہ دیکھیں اللہ نے سب روحوں کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک فضیلت کا منصب عطا فرما دیا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے ساری دنیا پیدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی مکہ مکرمہ کو اعزاز بخش دیا، مدینہ منورہ کو اعزاز بخش دیا۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، ایک ہی مادے سے پیدا کیا، لیکن اللہ نے ساتویں آسمان کو سب سے زیادہ مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سارے صحابہ کو پیدا کیا، اور اللہ نے ہی سب سے بڑا اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اور اللہ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آقا علیہ السلام کو سید الانبیاء اور امام الانبیاء کا منصب عطا فرما دیا۔ تو یہ فضیلت دینا، اعزاز دینا صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ہاں، ایک فضیلت ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک وہ فضیلت ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے کسب اور اختیار سے ہوتا ہے۔ مثلا انسان اگر وضو کر کے، جیسے اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں، ابن قیم تو یہ مثال نہیں دی لیکن میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جیسے انسان بغیر وضو کے تلاوت کرتا ہے تو آیت پہ 10 نیکی ہے، لیکن اگر وضو کر کے تلاوت کرتا ہے تو 25 نیکی ہے، اور اسی آیت کو نماز میں تلاوت کرتا ہے اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے اور نیکی ہے، نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے تو کم نیکی ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ جو فضیلت ہو رہی ہے اس میں انسان کے اختیار کا دخل تو ہے کہ انسان کس کو چوز کرتا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس عمل کی فضیلت اللہ نے قرار دی تو اللہ نے دی۔ انسان نماز اکیلے گھر میں پڑھے گا تو نماز تو ادا ہو جائے گی، اگر مسجد میں جا کے پڑھے گا تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، 27 گنا اجر بڑھ جائے گا۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعمال کی ایک فضیلت کا ایک وہ حصہ ہے جو خالصاً اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس عمل کو جو چاہتے ہیں فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا ایک حصہ کسبی ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ اختیار کو استعمال کر کے ان فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، تو جو شخص عمرہ جا کے کر لے گا تو اس نے ایک کسب کیا کہ اختیار کیا، اس کو فضیلت کو پالے گا۔ لیکن دوسرا حصہ اس کا وہی ہے کہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو یہ اعزاز کیوں دیا، اللہ نے کسی اور شہر کو نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ ما قال لهم الخیارہ، تمہارے پاس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، مخلوق کے پاس کا کوئی اختیار نہیں، تو خالق ہے۔ اس میں دوسرا نقطہ اور پہلو اس لحاظ سے کہ اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مبعوث کرنا اسی طرح سے 100% اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ مقام نبوت پہ فائز فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب
علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہ نبوت کو بھی ختم فرمایا اور رسالت کو بھی تا قیامت ختم فرما دیا۔ اس میں اگلا نقطہ پہلو کیا ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے، چاہے انسان کے پلے نہ پڑے۔ لیکن انسان کو بسا اوقات اللہ کی وہ حکمتیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن بعد میں جب انسان پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کا بس نہیں چل رہا ہوتا اور پھر بھی کام ہو جاتا ہے، جہاں جہاں تقدیر مبرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہر تقدیر کے اندر ہر حکم جو اللہ نے لکھا ہے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ایف ایس سی کے اندر ان کے نمبر کم آئے ہوتے ہیں، اس کو دھاڑے ماما کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہو گئے، ہم نے سوچا تھا جس پروفیشن میں جانے کا اس میں نہیں جا سکے، اور پھر دوسرے پروفیشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ 10-15 سال بعد کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اچھا تو ہمارے نمبر کم آ گئے تو اچھا ہوا ہم اس پروفیشن میں آ گئے، اگر ہم اس پروفیشن میں ہوتے تو اتنا نہیں کماتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز بندے کے ساتھ جو بہتر ہوتا ہے نا اس کے لحاظ سے وہ اللہ کو بتایا کہ اس بندے میں کیا کیپیسٹی ہے، اس کے اندر میں نے کتنی صلاحیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے راضی رہے۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا اگلا نقطہ یہ ہے کہ دین کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، شریعت کے عمل کرنے میں بھلائی اور نجات ہے اور سہولت ہے، اور دین پر عمل نہ کرنے میں مشقت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں گے اچھا دین پہ عمل کرنے میں تو مشقت ہے، وہ ظاہری اور وقتی ہے۔ نماز پڑھنے میں مشقت انسان کو اپنے نفس کے اوپر برداشت کرنی پڑتی ہے اور وقتی ہے، لیکن یہ وقتی مشقت بڑی مشقت سے انسان کو بچاتی ہے، اور جب انسان یہ نہیں کرتا تو پھر اللہ ایسی مشقت میں ڈالتے ہیں جو اس سے بہت بڑی ہوتی ہے، پھر وہ ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ پھنساتے ہیں نا کہ اس کے مقابلے میں جو چھوٹی سی مشقت تھی وہ بہت چھوٹی تھی۔ ما کان لهم الخیارہ، کہ ان کے لیے اس میں اختیار نہیں ہے۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ بھلائی کس چیز میں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اسی لیے شریعت نے ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام استخارے کی دعا کو اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے کوئی سورت کو سکھایا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں استخارے میں بہت افراد و تفریط ہے، لوگ استخارے کے اندر خواب کو بنا لیا لوگوں نے، حدیث مبارکہ میں کہیں خواب آنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ استخارہ جو مسنون ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھی جائے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أغنني به۔ تو یہ جو دعا ہے یہ استخارے کی دعا پڑھے، اور استخارے کی دعا 2-3 دفعہ پڑھے۔ اب حدیث مبارکہ میں چونکہ صرف اتنی ہی تعلیم دی گئی کہ استخارے کی دعا پڑھ لے، تو نہ تو خواب آنا ضروری نہ خواب کا دیکھنا کوئی ضروری، کسی روایت میں تذکرہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنا لی بات۔ پھر استخارہ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے استخارہ کیا کہ کس میں بھلائی ہے؟ دیکھیں ہم استخارے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر اس کام میں بہتری ہے نا تو آپ ہمارے لیے آسان کر دیں، مقدر کر دیں، اور اگر اس کام میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کر دیں۔ آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کی دعا بار بار پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ کس کام میں سہولت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور کس کام میں مشقت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جو کام بہتر نہیں ہوگا وہ آپ سے اللہ تعالیٰ خود ٹالیں گے، خود دور کریں گے آپ سے، اس سے مشقت آنا شروع ہو جائیں گی۔
دشواریاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور جس کام میں بہتری ہوگی نا، کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی اور وہ کام ہوتا چلا جائے گا۔ تو استخارے کی دعا پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل پڑھتے رہے، وہ کام ہوا، تو پھر جو استخارے کا جو جواب تھا وہ عملی جواب اصل ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے استخارہ کیا تھا، اور استخارہ کرنے کے بعد ہم نے رشتہ طے کیا تھا، یہ فلاں کام کیا تھا، اور کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی، تو ہم تو استخارہ کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان حکمتوں کو جو اللہ نے اس تھوڑے سے ساتھ سے اس بچی کو سکھانا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس بچی کو اس تھوڑے سے ساتھ سے جو حکمتیں اور جو تربیت اللہ نے کرنی تھی، اور جو اللہ نے جس تجربے سے گزروانا تھا، وہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہونا تھا۔ تو وہ اللہ اپنی حکمتوں کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ دل کا رجحان اور شرح صدر ہونے کو، لیکن حدیث مبارکہ میں نہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہی تعلیم دی کہ استخارے کی دعا پڑھ لی جائے، تو بس اسی پہ محمول عمل کیا جائے کہ استخارے کی دعا پہ۔ بعض لوگ یہ بھی اس میں غلط ایک کنسیپٹ ہے کہ جی استخارہ کرنے کے لیے تو استخارہ تو وہی کر سکتا ہے جو بڑا اللہ والا ہو۔ تو کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس بھی کہ جی آپ استخارہ کر دیں، جو بھی آتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں، میں نہیں کروں گا استخارہ۔ اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے استخارہ سکھلایا صحابہ کو، اور صحابہ نے ہر نے خود استخارہ کیا ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہ تم جا کے میرا استخارہ کر دو۔ لکھا ہوا ہے کہ ان ھذا الامر، اس لفظ پر سوچیں، اس امر پہ، اس ان ھذا الامر پہ اگر تو عربی جانتا ہے تو اس امر کا نام لے لے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو پھر اس امر کا سوچ لے جس امر کے بارے میں اس نے استخارہ کرنا ہے۔ بار بار کرے، بار بار دعا پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ جو خیر ہوں گے اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیں گے۔ اور اگر جو ہے نا وہ استخارہ پڑھنے کے بعد جو ہو رہا ہے، بس میں نے کہا اصل جواب عملی ہے۔ تو بعض مشاہیر نے شرح صدر کا لکھا ہے، تو استخارہ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے استخارے کی دعا تعلیم دیتے ہوئے یہ تو نہیں فرمایا کہ بھئی اس کو گناہ گار انسان نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص ہی گناہ گار ہے، کون ایسا ہے جو کہ میں بڑا پاک باز ہوں؟ ہر شخص گناہ گار، تو بھی خود ہی اپنا استخارہ کریں، اور جو استخارہ اخلاص کے ساتھ آپ خود کریں گے نا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جتنی ہمدردی آپ کو اپنے ساتھ ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی، اسے جان چھڑائے گا، تو خود استخارہ کریں۔ اور یہ استخارہ کے چکر میں عاملوں کے پیچھے نہ جائیں کہ جی فلاں عامل صاحب ہمارا استخارہ کر دو، پھر وہ علم العدد سے حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو استخارہ کا نام دے دیتے ہیں۔ مستون عمل پہ چلے، خود کرے۔ سنت میں حسن ہے، سنت سے جتنا ہٹیں گے اتنی قباحت ہے۔ اس پہ اگلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ جو انسان کے لیے پسند فرما لیں تو انسان کو چاہیے کہ اس پر راضی رہے۔ انسان جب اللہ سے راضی نہیں رہتا نا، بے صبری کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اسے ملتا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے اگر کوئی معاملہ آپ کے لیے طے کیا تھا، کوئی معاملہ ہوا، آپ دن رات شکوہ شکایت کرتے رہے اور ٹل جائے گا؟ مثلا کسی کو مصیبت آئی، اب وہ دن رات بیٹھ کے نا افسوس کر ہی جا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، کیا اس کرنے سے وہ ٹل جائے گا؟ وہ سر پہ پٹکتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، انگزائٹی کا مریض بن جائے گا، اور کچھ بھائی نہیں کہ اور کئی امراض، ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن، اس کو کئی اور امراض، ذہنی امراض کی طرف لے جائے، ہسٹیریا کا مریض بن جائے، بائی پولر ڈس آرڈر شروع ہو جائے، شیزوفرینیا شروع ہو جائے، جس کی امراض شروع ہو جائے، ملے گا کچھ نہیں۔ بھائی جب اللہ یہ سوچے کہ اچھا اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، جو بڑے نے میرے لیے پسند کیا، میں اللہ سے راضی، اللہ آپ سب سے بڑے، میں آپ کے حکم میں راضی۔ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ہوا، اپنے آپ کو وہ پاٹے خان سمجھ رہا ہوتا ہے نا۔ میں معذرت
یہ لفظ بولے بغیر مجھے یہ اس چیز کو میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں بڑا اپنے آپ کو وہ یعنی فن خوان کر لیتے ہیں. چلے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیوں؟ بھائی آپ ہیں کون جو آپ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہوا؟ مطلب یہ دیکھیں نا آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو کہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا. وہ اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا. دیکھیں نا بیٹا باپ کو کہے کہ ابو آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا، تو ابا ابا ہے، وہ والد ہے، وہ بڑا ہے، تو بیٹے کو اپنی اوقات پہچانی چاہیے نا. ہاں اللہ سے راضی رہے گا تو اجر بھی پالے گا صبر سے. تو بے صبری سے نکلیں باہر، اللہ سے راضی رہنا سیکھیں. اللہ سے راضی رہنے میں سکون ہی سکون ہے. ان فضائل کو سوچیں جو صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے تکالیف پہ جو ملتے ہیں، ان فضائل کو سوچیں. چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے تو اس کی مشق کریں. کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اس کی پریکٹس کریں. کانٹا بھی چبھ جائے تو کہ الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشق کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں پہ صبر اور الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. جیسا کہ آپ علیہ السلام کا مسنون کلمہ جب کوئی ایسا حال پیش آتا جو ناموافق ہوتا تو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان. تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا علی کل حال ما کان، اللہ جس حال میں بھی آپ رکھیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. انسان مخلص اور صادق تب ہوتا ہے جب اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. دل میں بھرا ہوا ہے بغض اور ملتے ہوئے کہہ رہے ہیں نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے خوشی ہوئی. دل میں بھرا ہوا بغض، یہ دوغلا پن ہے. ظاہر میں تو آپ مسکرا کے مل رہے ہیں اور اندر اچھا مجھے موقع ملے نا تو میں بتاؤں. اس دوغلے پن سے باہر نکلیں. اگر دل میں ناراضگی ہے تو پھر ظاہر میں بھی وہی رکھیں اور اندر باہر کا جو فرق ہے نا اس کو ختم کریں. اور ناراضگی ہونی نہیں چاہیے. اپنی عادت ڈالیں کہ جو چیز ہو گئی رات گئی بات گئی. دل کو کوڑے کی ٹوکری مت بنائیں. کوڑا ہوتا ہے نا، کوڑا پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹوکری کے اندر کوڑا ڈالا ہے، ایک دن صفائی نہ ہو، 2 دن صفائی نہ ہو، بدبو آئے گی نا. اب دل کے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں باتیں، فلاں نے یہ کیا تھا، 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 فلاں وقت یہ ہوا، فلاں وقت یہ ہوا، فلاں وقت یہ ہوا. یہ دل کے اندر آپ نے کوڑا بسا کے رکھا ہوا ہے، اور جب کوڑا دل میں بسا کے رکھا جائے بدبو چھوڑتا ہے. دل کے کوڑے کو صاف کر. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جنتی، مفہوم حدیث میں واقع. اگلے دن بھی گزرے پھر فرمایا جنتی ہیں. صحابہ کو اشتیاق ہوا. غالباً تیسری دفعہ بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا. صحابہ کو اشتیاق ہوا، جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو جنتی فرمایا. کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں، بس اتنا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. دل کو صاف کر کے سونے کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی باتوں کو یاد نہیں رکھا ہوتا. اب یہاں پہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں دل کو اپنا کوڑا. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو چھوڑے. ماضی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ماضی کو یاد کرنے کا فائدہ اور ماضی میں بسنے کا فائدہ سوائے اپنے آپ کو اذیت میں رکھنے کا اور کچھ بھی نہیں. آگے دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی نقصان یا کوئی ہوتا تو
اہل و عیال آپ علیہ السلام کے گھر والے کچھ کہنا چاہتے تو آپ علیہ السلام منع فرماتے کہ جو ہونا تو ہو چکا. تو اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے. ظاہر اور باطن کے فرق کو مٹائیے، اللہ کے سامنے ایک ہوں، تاکہ اخلاص اسی سے پیدا ہوگا، اور اپنے دل سے دوغلا پن کو ختم کیجیے. اگلا نقطہ کہ کتنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے تو کچھ ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ریاکاری کو پیدا کرتا ہے. لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھی عبادت ہو رہی ہے، اور گھر میں جب اکیلے ہیں تو جان چھڑا رہے ہیں، تو یہ ریاکاری کی علامت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے. چنانچہ جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو اللہ اس کے ظاہر کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں، اور جس نے اپنے باطن کو فاسد کر دیا تو اللہ اس کے ظاہر کو بھی فاسد کر دیتے ہیں. یہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو سمجھتے ہیں کہ بس اصل سب کچھ دل میں ہوتا ہے، باہر کی ضرورت نہیں ہے. فرمانے کے اندر سے ٹھیک ہوگا تو ظاہر ٹھیک ہوگا. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا بھی اسی کی تعریف ہے اور آخرت بھی اسی کی تعریف ہے. اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ سے تمام زمان، تمام مکان، تمام جگہوں، ہر زمانے میں، ہر جگہ میں حمد صرف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اللہ کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں. بعض حضرات نے اولا سے مراد دنیاوی نعمتوں پہ حمد اور آخرت سے مراد اخروی نعمتوں پہ حمد. بعض حضرات نے اس کو محمول کیا کہ اولا سے مراد دین کی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، اور آخرت سے مراد اخروی نعمتیں ہیں، یعنی وہ دینی نعمتیں. تو ہر قسم کی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے لیے اس پہ حمد ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَهُ الْحُکْمُ، حکم اس کا ہی ہے. تو اب ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو حاکم ہوتا ہے، انسان تو حکم دیتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کر کے جواب بڑا عجیب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو حکم دیتا ہے تو اس کو جو حکم دینے کی اجازت ملی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، اسی لیے انسان کا حکم دینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے گی، اس لحاظ سے کہ یہ حکم کا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے. چنانچہ اگر اللہ نے باپ کو بڑا بنایا تو اللہ نے بنایا، حاکم کو بڑا بنایا تو اللہ نے بنایا. تو حقیقی حاکم تو اللہ کی ذات ہے، اور آخر کے اندر تو اللہ کا حاکم ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کا حکم چل رہی نہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، آپ کہہ دیجئے کیا تم دیکھو. اب یہاں پہ اللہ نے تم دیکھو کیوں کہا ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم سوچو. اللہ نے کیوں کہا رأیتم؟ اللہ پیچھے بھی عرض کیا تھا، یا شاید میں نے دوسرے کسی اور درس میں عرض کیا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے، ہماری دماغ کی جو میموری ہوتی ہے نا، ہمارا دماغ میموری کو جو محفوظ کرتا ہے وہ ان دا فارم آف پکچرز محفوظ کرتا ہے. آپ آنکھیں بند کریں، آپ کے سامنے ماضی کی تصویریں چلنا شروع ہوتی ہیں، واقعات کی تصویریں چلنا شروع ہوتی ہیں. اور انسان آگے تخیل بھی جب کرتا ہے نا، آنکھیں بند کریں تو تخیل آگے کا کریں، مستقبل کا تصویروں کی شکل میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا رائی تم، آپ کہہ دیجئے آپ دیکھو کہ انجال اللہ علیکم اللیل. آپ ان تخیل کرو کہ اچھا آنکھیں بند کر کے تخیل انسان کرے اور دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے، اچھا ہمیشہ ہمیشہ رات رہے گی، قیامت تک دن ہی نہیں ہوگا، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ کتنی گھبراہٹ ہو جائے گی، کتنی وحشت ہو جائے گی، کتنی انسان جو ہے وہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
جس رات سورج نے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے اس رات بہت طویل ہوگی، اتنی طویل ہوگی کہ جانور گھبرا کے آوازیں نکالنا شروع ہو جائیں گی کہ رات کو کیا ہوا، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ انسان گھبرا کے اٹھ جائے گا باہر کہ یار کیا ہو گیا، آج رات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جائے گا، پھر اس وقت سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس کا ایک مظہر نارتھ پول ساؤتھ پول کی شکل میں رکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا دھاریا آ جائے اس کو چینج کر کے دکھا دے، نہیں کر سکتا۔ جب اتنے چھوٹے سے ایک 6 months کی نائٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو انسان کتنا ناشکرہ اور کتنا یعنی کیسے اللہ تعالیٰ سے اس اللہ سے غافل ہو کر ما غرک ربک الکریم۔ تو اللہ کی مخلوقات میں تفکر قرآن کریم میں اللہ نے 3 طرح سے ذکر کیا ہے، یا تو ان چیزوں کی تخلیق پہ غور کرنا، یا ان چیزوں کے نہ ہونے پہ غور کرنا کہ اچھا اگر وہ نہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، جیسے یہاں پہ، یا اس کے مخالف اگر یہ چیز یوں نہ ہو تو یوں ہو جائے تو پھر، تو یہ سب تینوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مختلف مقامات پہ انسان کو ذکر دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا نقطہ پہلو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا لیوم القیامہ لیوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا افلا تسمعون، کہتے ہو سنتے نہیں ہو۔ اللہ نے یہاں افلا تسمعون کیوں کہا ہے؟ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے افلا تسمعون اس لیے کہا ہے کیونکہ بات کس کی تھی؟ رات کی، کہ رات اگر ہم لمبی ہو جائے قیامت تک کے لیے اور رات میں دیکھا نہیں جاتا، اندھیرا ہے نا، تو اندھیرے کے مناسب تھا کہ افلا تسمعون۔ اور اس سے اگلی دفعہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن ہمیشہ ہمیشہ ہو جائے تو دن میں دیکھا جاتا ہے، وہاں افلا تبصرون ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے بلاغت کے نکات۔ قرآن کریم میں کوئی لفظ بھی اللہ بلا وجہ نہیں لے کر آئے۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار تسکنوا فیہ، اب رات کو باعث سکون ہونا تو بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ اگرچہ رات کو کسی مقصد کے لیے جبکہ کوئی دینی مقصد مقصود ہو تو جاگنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت مسنون یہی ہے کہ انسان کچھ رات کو سوئے بھی اور کچھ جاگے بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ربک یعلم انک تقوم فی اللیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جاگتے بھی تھے، رات کو سوتے بھی تھے، سنت یہی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو جوڑا ہے رات کے سونے کے ساتھ اور رات کے ساتھ، تو جو نیند اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب ڈاکٹرز رات بھی اس چیز کو واضح کہتے ہیں، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی نا ان کو تاکیداً کہتے ہیں کہ آپ موبائل اور اسکرین کا استعمال چھوڑیں، کم از کم 2 گھنٹے پہلے بند کر دیں۔ آپ فوڈ نیوٹریشن کے پاس جائیں، ڈائٹنگ پلان لیں، وہ بھی یہ کہے گا آپ کو کہ جی موبائل کا استعمال رات کو چھوڑ دیں اور کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اسکرین کو بند کر دیں اور رات کی نیند لیں۔ کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اس ہارمون نے پیدا ہو کر آپ کے وزن کے بھی کم ہونے کے اندر، میلاٹونن نے آپ کے وزن کے کم کرنے کے اندر بھی اثر ادا کرنا ہے، آپ کے سیل کی ریپیئر کے اندر اثر ادا کرنا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ جل شانہ نے دوبارہ اس کو ذکر آئے کیونکہ اللہ نے پیچھے اپنی توحید کی، اپنے خالق ہونے کی اتنی بڑی دلیل بیان کی ہے کہ میں نے کہا بڑے سے بڑا داہریہ اس کا انکار نہیں کر سکتا اس دلیل کا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے والے اس کے اعضاء بھی ہوں گے، قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے والے زمین کا ٹکڑا بھی ہوگا، قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے،
قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے والے وہ اعضاء بھی ہوں گے جن سے اس نے گناہ کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی، اور قرآن بھی. اور قرآن حجۃ لک و علیک، یا تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. خلاف کب دے گا؟ کہ جب اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ کہے گا کہ اچھا نہ اس نے مجھے سیکھا، نہ پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا. تو اتنے سارے گواہوں جو انسان کے خلاف ہوتے، انسان بچ کے کہاں جائے گا؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی اچھی طرح تیاری میں لگے اور گناہوں سے بچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.